اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ کے بارے میں بتا رہے تھے، امام حسین کی زیارت، اور اس کے بعد پھر حضرت کے فرزند جناب علی اکبر کی قبر شریف کی طرف جائیں جو آپ کے پاؤں کی جانب ہے، وہاں کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسن والحسین، السلام علیکم یا ابن خدیجہ و فاطمہ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، لعن اللہ من قتلک۔ اس فقر کو بھی 3 دفعہ دہرائے اور پھر 3 دفعہ کہے انا الی اللہ منہم بریئون۔ میں پھر اس کا ترجمہ، سلام و آپ پر اے رسول خدا کے فرزند، سلام و آپ پر اے امیر المومنین کے فرزند، سلام و آپ پر اے حضرت حسن و حسین کے فرزند، سلام و آپ پر اے خدیجۃ الکبریٰ و فاطمۃ الزہرا کے فرزند، خدا رحمت کرے آپ پر، خدا رحمت کرے آپ پر، خدا رحمت کرے آپ پر، خدا لعنت کرے آپ کے قاتل پر۔ اس فقرے کو بھی 3 دفعہ دہرائے اور پھر آخری، میں اللہ کے سامنے ان سے بری ہوں، یعنی کہ قاتلین حضرت علی اکبر سے میں بری ہوں۔ اس کے بعد گنج شہیداں کی طرف جا کر اشارہ کر کے اس طرح سے زیارت پڑھے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، فزتم واللہ فزتم، واللہ فزتم، واللہ فلیت انی معکم فافوز فوزا عظیما۔ سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر کہ تم کامیاب ہوئے، بخدا تم کامیاب ہو گئے، بخدا تم کامیاب ہو گئے، بخدا اگر ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو بڑی کامیابی لے کر کامیاب ہوتے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک پر آئے اور ان کی پشت کی طرف کھڑے ہو کر 6 رکعت نماز ادا کرے، یعنی 2 رکعت نماز زیارت امام حسین، 2 رکعت نماز زیارت جناب علی اکبر اور 2 رکعت نماز زیارت شہدائے رضوان اللہ علیہم کے لیے ادا کرے۔ بس یہ نماز ادا کرنے کے بعد لکھا ہے کہ زیارت کے اعمال یہاں تک کہ مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد چاہے واپس چلا جائے، چاہے تو وہیں چند روز قیام کرے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری زیارت جو ہے یہ ہے کہ جسے شیخ کلینی نے امام علی النقی علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس جا کر یہ زیارت پڑھیں، یہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے خدا کی زمین میں اس کی حجت اور اس کی مخلوق پر اس کی گواہ، سلام ہو آپ پر رسول خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے علی مرتضیٰ کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے فرزند زہرا کے، اے فاطمۃ الزہرا کے فرزند۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، نیک کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے روکتے رہے، آپ خدا کی راہ میں مصروف جہاد رہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ بس اللہ رحمت کرے آپ پر دوران زندگی و بعد موت۔ پھر اپنا رخسار رکھے اور کہے قبر مبارک سے کے اوپر، اشہد انک علی بینۃ من ربک، میں گواہ ہوں کہ آپ اپنی روش پر اپنے رب کی روشن دلیل پر ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں، رسول خدا کے فرزند ابن رسول اللہ۔ آپ تمام ائمہ علیہ السلام سے ہر ایک کا نام لے کر اور پھر کہیں اشہد انکم حجج اللہ، اس کے بعد کہے میں گواہ ہوں آپ سب حجت خدا ہیں، آپ میرے لیے اپنے ہاں اقرار و پیمان لکھ لیں کہ میں حاضر ہوں پیمان تازہ کرنے کے لیے، بس اپنے رب کے حضور میرے گواہ بنے کیونکہ آپ ہی میرے گواہ۔ پھر تیسری زیارت جو ہے وہ ہے، یہ ایک مختصر زیارت ہے جسے سید بن طاؤس نے مزار میں نقل کیا، فرمایا کہ زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ جتنے دن وہاں پر رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز
ساری زیارتیں پڑھنے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن کے لیے ایک مخصوص کر لیں کہ اس دن یہ پڑھیں گے، اس دن یہ پڑھیں گے. یہ زیارتیں تو آپ ایسی ہیں کہ جو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جابر جیفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اے جابر، تمہارے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ سوال کیا امام نے. میں نے عرض کیا، ایک دن کی مسافت سے کچھ زیادہ ہے. آپ نے فرمایا، آیا تم آن جناب کی زیارت کرنے جاتا کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں ابن رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کے ثواب کی خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ مجھے بشارت دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بے شک جب تم میں سے کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانے پر تیار ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے ظاہر امام حسین کہ آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں. جب وہ سوار یا پیادہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ 1000 فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے جو روضہ امام حسین پر پہنچنے تک اس کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں. یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے مالک، کاش کہ ہم معرفت کے ساتھ جائیں. پھر فرمایا کہ جب وہ شخص روضہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہنچے تو وہاں کھڑے ہو کر یہ کلمات زبان سے ادا کرے تاکہ حق تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں اس پر رحمت بھیجے. میں نے عرض کیا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد سید الرسل رسول اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومنین و خیر الوسیین، السلام علیکم یا وارث الحسن الرضی طاہر راضی المرضی، السلام علیکم ایھا الصدیق الاکبر، السلام علیکم ایھا الوصی البر التقی، السلام علیکم وعلی الارواح التی حلت بفنائک واناخت برحلک، السلام علیکم وعلی الملائکۃ الحافین بک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت الملحدین وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر، اے آدم کے وارث جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث جو خدا کے نبی ہیں، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث جو خدا کے خلیل ہیں، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث جو خدا کے کلیم ہیں، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ کے وارث جو خدا کی روح ہیں، خدا کی ایک روح ہیں، سلام ہو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث جو خدا کے رسولوں کے سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے علی کے وارث جو مومنوں کے امیر ہیں اور اوصیاء میں سب سے بہتر ہیں، سلام ہو آپ پر اے حسن کے وارث جو پسندیدہ، پاک، راضی شدہ، پسندیدہ ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ بھی صدیق اکبر ہیں، سلام ہو آپ پر اے وسیع جو نیک کردار پرہیزگار ہیں، سلام ہو آپ پر اور ان جانوں پر جو آپ کے آستانوں پر حاضر ہوتی ہیں اور یہاں اپنی سواریاں کھڑی کرتی ہیں، سلام ہو آپ پر اور ان فرشتوں پر جو آپ کے چوگرد رہتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، نیک کاموں کا حکم فرمایا اور برے کاموں سے منع کیا، آپ نے بے دینوں سے جہاد کیا اور خدا کی بندگی میں رہیں یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. حتیٰ
عطا کل یقین السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پھر ذریعہ مبارک کی طرف چلے اور اس کے اٹھائے جانے اور رکھے جانے ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایسے شہید راہ خدا کا ثواب ملے گا جو اپنے خون میں لوٹ پوٹ ہو رہا، جبکہ ذریعہ پاک کے پاس پہنچے تو رک جائے اور اپنا ہاتھ قبر شریف سے مس کرتے ہوئے یہ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کی زمین میں اس کی حجت۔ اس کے بعد نماز پڑھے کہ وہاں بجا لائی گئی ہر حرکت کی وجہ سے اس شخص جتنا ثواب ملے گا جو 1000 حج و عمرہ بجا لا چکا، 1000 غلام آزاد کیا اور کسی پیغمبر مرسل کے ہمراہ رہ کر 1000 مرتبہ جہاد کیا ہو۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس روایت کا مضمون مفضل بن عمر کی روایت میں بھی مذکور ہو چکا ہے۔ چوتھی روایت جو ہے، چوتھی زیارت وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ہے، تو وہ ہے معاویہ بن عمار سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاؤں تو وہاں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جب تم حضرت کی قبر مبارک پر جاؤ تو وہاں یہ زیارت پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، رحمک اللہ یا ابا عبداللہ، لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من شرک فی دمک ولعن اللہ من بلغہ ذلک فرضی بہ انا الی اللہ من ذلک بریء۔ سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، خدا درود بھیجے آپ پر اے ابو عبداللہ، خدا رحمت فرمایا آپ پر اے ابو عبداللہ، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے اس پر جو آپ کا خون بہانے میں شریک ہوا، خدا لعنت کرے اس پر جسے خبر پہنچی اور وہ خوش ہوا اس بات پر۔ میں خدا کی سامنے اس جرم سے برات اختیار کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اتنی ساری زیارتیں میں کیسے پڑھوں، تو کسی وقت کسی دن کسی وقت جا کے کوئی زیارت پڑھیں تاکہ ہر زیارت کا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے، ہر زیارت کے جہاں پہ کہیں پہ حج اور عمرے کا ثواب ہے، جہاد کا ثواب ہے، کہیں فرشتوں کی خوشخبری کا ثواب ہے، کہیں فرشتے گھیرے میں لیے میں اس کا ثواب ہے، تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جو زیارت چھٹ جائے، کوئی بھی زیارت۔ تو جتنا بھی کوشش کریں گے جو اماموں نے زیارتیں بتائی ہیں وہ سب کی سب پڑھ لیں تاکہ ہر ثواب میں شامل ہو جائیں۔ اور ضرور یاد رکھیے گا اپنے پیچھے جو رہ جانے والے ہیں، اپنے آل اولاد، اپنے اعزاء